آپ دیکھیں شاہ جہان کو اور ان سے پہلے حکمرانوں کو دفن کرنے کے لیے کتنے مقبرے بنائے گئے، کتنے اہتمامات کیے گئے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے لیے کوئی محل نہیں بنایا، کوئی باغ نہیں بنوایا، اپنا مقبرہ نہیں بنوایا، اپنے لیے وصیت کر دی میرا اپنے لیے کوئی اسپیشل فنڈز نہیں رکھے۔ اور بلکہ یہ ہوتا تھا غائی صاحب کہ اس زمانے میں یہ قانون تھا، جب کوئی حکومتی عہدیدار مر جاتا تھا تو اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی جاتی تھی، وہ باقی سرکار ہو جاتی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے یہ قانون ختم کر دیا کہ اس کے جو قانونی ورثاء ہیں ان کے اندر وہ منتقل کی جائے، ان کو دی جائے۔ تو جتنا بھی استحصالی کوئی قانون تھا اورنگزیب عالمگیر نے اس کو ختم کیا۔ غائی صاحب آپ دیکھیں جو انہوں نے قانون مالگزاری بنایا، اس کے نتیجے میں ان کا جو اسٹیٹ ریونیو تھا وہ شاہ جہان کے زمانے سے 2 گنا بڑھ گیا، باوجود اس کے کہ انہوں نے سارے ٹیکس ختم کر دیے تھے۔ یعنی یہ سبب برکات آنی شروع ہو جاتی ہے۔ سبب کیا تھا؟ حکمران اگر دیانتدار ہونا جی، دیانتدار ہو، بالکل اللہ تعالیٰ کی برکات آتی ہے۔ اب جو حکمران رات کو تہجد پڑھ رہا ہے، وہ رات کو تلاوت قرآن حکیم کر رہا ہے، تو وہ تو پھر اور اس طرف جو کیپٹن صاحب فرما رہے تھے تھوڑا سا اشارہ کرنا ضروری ہے کہ جو ان پہ الزامات ہیں مندروں کے حوالے سے، غائی صاحب یہ ویسٹ کے اور نان مسلم جو مصنفین ہیں ان کی تحقیق ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے صرف 2 طرح کے مندر گرائے، یا جو غیر قانونی تھے یا وہ جو سازشوں کا گڑھ تھے۔ بی ایم پانڈے ہندو مصنف ہیں، ان کی کتاب ہے ہندو مندر اور اورنگزیب کے فرامین۔ اس میں انہوں نے اورنگزیب کے 6 فرمان دیے ہیں فارسی ٹیکسٹ کے ساتھ، اور پھر جتنے مندر گرائے گئے ان کی تاریخ بیان کی۔ مثلا وہ کہتے ہیں اورنگزیب بنگال کی مہم پہ تھے، تو جب بنارس کے قریب پہنچا ان کا سارا قافلہ، تو ان کے جو ہندو کمانڈر تھے، ان کی ساتھ خواتین بھی تھیں، انہوں نے کہا جی یہاں تھوڑا رک جائیں، یہاں وشواناتھ مندر ہے تو ہم وہاں عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اورنگزیب نے ایک دن کے لیے اسٹے کر لیا۔ وہ سارے لوگ وہاں پہ جب پہنچے، جب واپس آئے تو ان میں کئی خواتین موجود نہیں تھیں۔ یہ بی ایم پانڈے نے لکھا ہے۔ اچھا، اس کی جب تحقیق کروائی گئی تو جب پتہ چلا تو وہاں کے کئی ایسے معاملات تھے وہاں پہ ان کو رکھا ہوا تھا۔ وہ مہنت جو تھے انہوں نے ان کو پکڑ کے رکھ لیا۔ اچھا، اس پہ پھر اورنگزیب نے جلگار کی اور اس نے حکم جاری کیا کہ ان کو سزا دی جائے، اور اس مندر کو پھر کیا گیا۔ تو جس مندر کو بھی گرایا گیا اس کے پیچھے آپ کو اس طرح کی ہسٹری ملے گی۔ دوسری طرف جتنے مذہبی انسٹیٹیوشنز تھے جو تھے وہ مخدوش حالت میں تھے، ان پہ پیسے دیے، اس کی اعلیٰ قسم کی نہیں۔ اس کی شبلی نمانی نے لوگوں نے اس کی پوری فہرستیں دی ہوئی ہیں کہ کتنے وہ مندر تھے جن کو انہوں نے جاگیریں دی، ان کو انہوں نے اسٹیٹ لیول پہ ان کو سپورٹ کیا۔ تو اسی لیے تو جو ہندو لوگ تھے وہ بھی تو ان کی تعریف کرتے تھے، گیت گاتے تھے، اور ان کی اسٹیٹ جو فنکشنریز تھے، کتنے ان کے عہدیدار جو تھے، کتنے کمانڈر تھے جو سکھ تھے، ہندو تھے اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔ تو جو اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں یہ ایک بڑا المیہ ہے، اس لیے علامہ نے کہا نا کہ کور زوکاں داستاں ہا ساختند، کور زوکاں داستاں ہا ساختن وسعت ادراک او نہ شناختن۔ علامہ کہتے ہیں یہ جو کور ذوق لوگ ہیں، جو بیوقوف لوگ ہیں اور بدنیت لوگ ہیں، انہوں نے اورنگزیب کے خلاف داستانیں گڑھی ہیں۔